اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج میں پی پی ڈی اے یعنی پیٹرول پمپ ڈیلر ایسوسی ایشن کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں گے۔ آج کل شور مچا ہوا ہے کہ کے فارم، انوائس اور سمگلنگ کا شور، یعنی کہ مختلف پمپس سیل کیے جا رہے ہیں یہ بہانہ بنا کر۔ چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ پہلے کے فارم ہماری ذمہ داری ہے پیٹرول پمپ والوں کی یا یہ کمپنی کی ہے۔ تو اس پہ میں اپنے واٹس ایپ گروپ میں مختلف دوستوں کے ویوز سن رہا ہوں۔ ویوز دونوں طرف سے آ رہے ہیں، کچھ کے فارم اور اس کارروائی کو پازیٹیو لے رہے ہیں اور کچھ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں۔ تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کو اپنا جو نالج ہے، جو کچھ میرے علم میں ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ تو دوستو، لیگلائز یا انلیگلائز پمپ کو میں کچھ اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ یہ پیٹرول ڈیزل کا کاروبار دو مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے۔ ایک لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے نہ کوئی پیپر ورک کیا، نہ اپنا کوئی پمپ منظور کروایا، اور گلی کوچوں میں اور مختلف چوراہوں میں انہوں نے ایجنسیاں کھول رکھی ہیں جس پر وہ اپنی من مانی کا ریٹ لگاتے ہیں، من مانی کا پیمانہ رکھتے ہیں۔ تو اس کو آپ بھی اللیگل کہتے ہیں، میں بھی اس کو اللیگل کہتا ہوں۔ اب جہاں تک کے فارم جس پمپ کے پاس نہیں ہے اور اس پمپ والے کو اس کا قصوروار ٹھہرا دینا، تھوڑا اس سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ اور انوائس والے معاملے جو ہے بھی، جس او ایم سی کا آپ پروڈکٹ یعنی جس کا پمپ ہے اس کو پروڈکٹ کی انوائس آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ سمگلنگ کا پیٹرول، ایرانی پیٹرول ڈیزل سیل کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ پمپ منظور کروانے کے اور اس کو لیگلائز کروانے کے جو مختلف مراحل ہیں ان سے میں گزرا ہوں۔ جب ہم اپنا ایک پمپ، لیگل پمپ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی کمپنی جوائن کرنی چاہیے۔ جس نے یہ سوچا اس نے یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک قانونی راستے پہ چل پڑا۔ جب ہم کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کمپنی کے بارے میں جب ہم معلومات کرتے ہیں، وہ کمپنی جب اوگرا کی طرف سے اپنے ڈاکومنٹس ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے کہ ہم اوگرا کی طرف سے رجسٹرڈ کمپنی ہیں، تو پھر ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے اوگرا، اس کی رجسٹرڈ کمپنی ہے، ویلڈ ہے، ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ جب کمپنی سے ہمارے معاملات شروع ہوتے ہیں، جب ہم کمپنی سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اور آپ نے کیا کرنا ہوگا، تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائننگ فیس دے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو ایک لیٹر جاری کریں گے، آپ نے اپنے ضلع میں ڈی سی او صاحب کے پاس جا کے اس لیٹر کو پرسو کرنا ہوگا کمپنی کو۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کو ایک اپنا مونوگرام دیں گے، ایک ٹاور دیں گے، باقی انویسٹمنٹ آپ کی اپنی ہوگی، اور جب آپ ضلع لیول تک اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ وہ فائل ہمیں سینڈ کر دیں گے، ہم جو ہے پھر اوگرا ایکسپلوزیو ڈپارٹمنٹ سے کے فارم وغیرہ آپ کا ایشو کروائیں گے۔ تو یہاں یہ طے ہو جاتا ہے کہ ضلع لیول تک این او سیز لینا ہماری ذمہ داری ہے اور کے فارم جو ہے وہ کمپنی نے بنوانا ہوگا۔ اب ہم جب جوائننگ فیس، مختلف کمپنیوں کی مختلف جوائننگ فیس ہے، 4 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اوپر تک چلی جاتی ہے۔ بنیادی جو فیس ہے یعنی کہ وہ 4-4.5 لاکھ سے ہے اور پھر اوپر چلی جاتی ہے۔ جب ہم اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں کمپنی کو، کمپنی ایک لیٹر ایشو کرتی ہے ڈی سی او صاحب کے نام۔ وہ لیٹر جب ڈی سی او صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور پمپ بنانے والا جو خواہش مند ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کے لیے جاتا ہے، تو ڈی سی او صاحب کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے جو 11 مختلف محکموں کو جاری ہوتا ہے، اور پمپ لگانے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 11 ڈپارٹمنٹ سے این او سیز لے کے آئیں۔
تو میرے بھائی ان 11 ڈپارٹمنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ ایس پی ٹریفک پولیس، ایکسین ہوتا ہے ہائی وے کا، ڈائریکٹر پی ٹی سی ایل کا، ڈسٹرکٹ افیسر ہوتا ہے ماحولیات کا، ریجنل منیجر ہوتا ہے سوئی گیس کا، ڈویژنل فاریسٹ افیسر سے، ڈسٹرکٹ افیسر روڈز سے، سول ڈیفنس سے، میونسپل افیسر سے، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے، اور ایکسین میں آپ کو یہ 11 محکمے کے این او سی جب ہم لینے کے لیے شروع ہوتے ہیں تو ان کی اپنی فیسز بھی ہیں جس کی بھی ہم پیمنٹ کرتے ہیں، اور ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، یہ ہم سے کچھ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، جو بھی ریکارڈ مانگتے ہیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کی فیسیں بھرنے کے بعد اور یہ ریکارڈ پرووائڈ کرنے کے بعد یہ 11 ڈپارٹمنٹ ہمیں این او سی جاری کرتے ہیں۔ تو وہ این او سی جب ڈی سی او صاحب کے پاس 11 جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ڈی سی او صاحب انہی مختلف محکموں کی ایک میٹنگ بلا کے معاملات کو ڈسکس کر کے پمپ اگر لگانا کی اجازت دینی ہو تو اس کو این او سی جاری کر دیتے ہیں۔ جب وہ این او سی جاری ہو جاتا ہے، ہائی وے سے نقشے وغیرہ بھی پاس ہو جاتے ہیں، ٹوٹل پیپر ورک ہو جاتا ہے، تو یہ پمپ والا بندہ جو پمپ لگانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنا ضلع کی فائل کمپلیٹ کر کے اپنی کمپنی کو بھیج دیتا ہے، جس نے 4.25 لاکھ 4.5 لاکھ اور اس سے اوپر تک ہم سے جوائننگ فیس لی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، انہوں نے ایکسپلوزیو ڈپارٹمنٹ میں وہ فائل تیار کر کے پیش کر کے وہاں سے کے فارم لینا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ یعنی کہ پیپر ورک ہو رہا ہوتا ہے تو 1.5 سال کا عرصہ اس میں گزر جاتا ہے یہ این او سیز لیتے ہوئے۔ اب جب یہ بندہ سارے این او سیز یعنی کہ ڈی سی او صاحب کی طرف سے بھی این او سی آ جاتا ہے کہ آپ انسٹال کریں، اعتراض نہیں ہے، میونسپل کارپوریشن کی طرف سے بھی مختلف فیسز پے کر دی جاتے ہیں، بھی آپ اس کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، آپ اس کی کنوپی بنا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پمپ لیگلائز ہوتا ہے قانوناً، کیونکہ قانون میں جہاں ایک پمپ لگانے والے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہاں ڈپارٹمنٹس بھی قانون کے پابند ہیں۔ اب یہ پیٹرولیم ایکٹ ایک اتنی ساری کتاب ہے، اس میں جہاں ہمارے حقوق کا، جہاں ہماری ڈیوٹیز کا تعین کیا گیا ہے وہاں ہمارے حقوق کا بھی تعین کیا گیا ہے، لیکن جب ہم پمپ لگا لیتے ہیں تو وہ کمپنی جو گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے، ہم تو گورنمنٹ کو جس کمپنی کو گورنمنٹ رجسٹرڈ کرتی ہے ہم گورنمنٹ کو اس کمپنی کا ضامن سمجھتے ہیں، اور قانوناً ہے بھی وہ ضامن کہ اس نے پہلی ساری جس کمپنی کو یہ لیٹر وغیرہ دیتے ہیں اوگرا کا تو اس کو باؤنڈ کرتے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی کنڈیشنز ساری فل کر کے اس کو جاری کرتے ہیں۔ اب جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا ٹرسٹ تو گورنمنٹ سے جو لنک کمپنی ہے اس سے ہوتا ہے، جب ہم اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کر کے دے دیتے ہیں تو پھر کمپنی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کے فارم کہاں ہے۔ ہم سے جو پوچھا جا سکتا ہے وہ ضلع لیول کے 12 این او سی ہیں وہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اب کے فارم کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا، اس کے بعد ہم لیگلائز جو کام کر رہے ہیں، آج کل جو شور مچا ہوا ہے وہ سارا یہی ہے کہ جو لیگلائز پمپ ہیں، جو یعنی کہ پیپر ورک کر کے 1.5 سال کی مسافت کے بعد اپنے این او سیز کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پمپ لگاتے ہیں، ان کے پمپ سیل کیے جا رہے ہیں، ان کو سمگلر تصور کیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر چوراہے پہ بوتلوں والے، ایجنسیوں والے، ٹینکیوں والے ایجنسیاں کھول کے بیٹھے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے تاکہ جو قانونی کام کر رہے ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو۔ اب وہ اپنی مرضی سے ہر چوک چوراہے پہ ایجنسی کھلی ہے، پیٹرول سیل ہو رہے ہیں، ڈیزل سیل ہو رہا ہے، لیکن بند کیا جا رہا ہے تو ان پمپوں کو جو لیگل وے پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب یہ تو تھا کے فارم کا، اس سے آگے پھر سمگلنگ کا۔ اب پچھلے دنوں میں ایک سروے ہوا جس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ انوائسز وغیرہ دیں۔ اب جی جو کمپنی انوائس اپنی یعنی کہ مثلا کوئی بھی کمپنی ہے، ان کے ڈیپو نہیں ہے، ان کا مال اگر نہیں آ رہا، یا وہ انوائس، یا ایک پیٹرول پمپ چھوٹے پیمانے پہ پیٹرول پمپ ہے جس کی سیل زیادہ نہیں ہے، وہ انوائس پہ 20,000 10,000 15,000 20,000 لیٹر نہیں منگوا سکتا، تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ساتھ کوئی پی ایس او کا پمپ ہے، کوئی پمپ ہے جو چل رہے ہوتے ہیں، پمپ والوں سے ہی یعنی جیسے ان کا آتا ہے 10,000 لیٹر تو 5,000 2,000 لیٹر ان سے خرید کر سیل کرتا ہے۔ تو اب جو لوگ انوائس نہیں پیش کر سکے، گورنمنٹ نے کیا سرایہ کر لی کہ ان کے پاس کمپنی کی انوائس نہیں ہے، اس لیے یہ سمگلنگ کا پیٹرول سیل کر رہے ہیں، سمگلنگ کا ڈیزل سیل کر رہے ہیں۔ تو قیاس ارائیوں پہ عمارتیں نہیں بنتی۔ اگر آپ
نے چیک کرنا ہے کہ سمگلنگ کون کر رہا ہے، کون سمگلنگ کا ڈیزل پیٹرول سیل کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو سیمپل لیں، اس کا چیک کروائیں کہ یہ ایرانی ہے یا دوسرا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ایک تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہر جگہ پہ یعنی پیٹرول پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں پیٹرول پمپ ہے، ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، تو جو سمگلنگ کا دروازہ ہے وہیں آپ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کیا وہاں سے کوئی منتلیاں مل رہی ہیں؟ کیا وہاں وہ ایسی بڑی بڑی پاورز ہیں جو آپ کو اپنے قریب نہیں لگنے دیتی؟ تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کے فارم کے حوالے سے ہم نے عرض کر دی ہے، ہاں اگر ہمارے پاس ضلع لیول کی فائل کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم قصوروار ہیں، اگر کے فارم نہیں ہے تو کمپنی سے پوچھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سمگلنگ کا دیکھنا ہے تو وہ سمگلر پکڑیں، آپ پمپ والوں سے یہ قیاس نہ کر لیں کہ جس کے پاس انوائس نہیں ہے، جس کے پاس اپنی کمپنی کی انوائس نہیں ہے تو وہ ساتھ والے پمپ سے ہی پیٹرول، وہ سمگلنگ کا نہیں ہے، وہ ایرانی نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی لیگل وے سے آیا ہوا ہے، تو اس حساب سے جو ہے یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو میری اس میں جناب عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش ہے اور حلقہ جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ تھوڑا اس معاملے پہ غور کریں۔ شکریہ۔